پیارے بچوں السلام علیکم۔ تعلیم اردو رقیہ طارق کے سنگ کے ساتھ رقیہ طارق آپ کے سنگ اور ساتھ ساتھ۔ پیارے بچوں، خاص طور پر میٹرک کے طلباء و طالبات سے میں مخاطب ہوں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ او لیولز کے کورس کی تکمیل کے بعد میں آپ کو میٹرک سسٹم کے بارے میں ضرور بتاؤں گی اور میٹرک کا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ کروانے کی کوشش کروں گی، اور میری یہی کوشش ہوگی کہ اگر آپ میرے لیکچرز باقاعدگی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو کسی بھی ٹیوشنز کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آپ میرے لیکچر کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں تو اردو میں A+ آپ کا پکا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ میں آپ سے اکثر کہتی ہوں کہ میں آپ کی رہبر بھی ہوں اور ایک ماں بھی۔ رہبر کا کام ہے سچا اور سیدھا راستہ دکھانا، اور ماں اپنے بچوں کو مشکل میں کبھی نہیں چھوڑتی۔ ماں کا کام ہے کہ ہر مشکل کو بچوں کے لیے آسان بنا دینا۔ میرا بھی یہ مشن ہے کہ آپ بچوں کے لیے پڑھائی کے سلسلے میں اور خاص طور پر اردو میں جو آپ کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس کے سلسلے میں جو بھی مشکل درپیش ہو ان مشکل کو آسان بنانا، یہ میرا مقصد حیات ہے۔ امید ہے آپ میرے اس مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے اور میرے ہر لیکچر کو ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ کو پڑھائی کے سلسلے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آج میں آپ کو میٹرک سسٹم کے پیٹرن کو سمجھانا چاہوں گی۔ اگر یہ پیٹرن آپ کے ذہن میں پیوست رہے گا تو پیپر کرنے میں آپ کو ضرور آسانی ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا؟ ابھی ہم میٹرک کا جو پیٹرن ہے گزشتہ 2 سالوں سے یہی پیٹرن چلا آ رہا ہے وہ سمجھیں گے۔ آگے چل کر کرونا کی وجہ سے جو تبدیلیاں آئیں گی پیپر میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ تو بچوں پیٹرن سمجھتے ہیں۔ میٹرک جو آپ کا کراچی بورڈ ہے اس کا جو میٹرک کا پرچہ ہے اردو نارمل کورس لازمی۔ بچوں حصہ اس میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ حصہ الف لازمی، اس میں کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ لوگ MCQs کرتے ہیں، آپ لوگوں کو 3 آپشن دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے اسے آپ چن لیتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے، تو اسے آپ MCQs یا کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں۔ یہ لازمی ہوتا ہے اور سارا کا سارا آپ کو کرنا ہوتا ہے اور اس کے نمبر ہوتے ہیں 15۔ پھر ہمارا آتا ہے حصہ B۔ حصہ B میں بیٹا مختصر سوالات ہوتے ہیں اور قواعد ہوتا ہے۔ قواعد میں خط ہوتا ہے، صنف ادب ہوتا ہے جس میں مضمون، غزل، مرثیہ اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ تلميح، تضاد، قافیہ، اس میں معرفہ، اس میں جامد، اس میں حرف، الفاظ، جملے، مترادف، متضاد، مرکب ناقص، جملہ، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، محاورات، سابقے، لائقے، یہ سب کچھ حصہ B میں موجود ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی میں ڈیفائن کر دوں کہ جو مختصر سوالات آتے ہیں اس میں اسباق کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور نظموں کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں حصہ B کی بہت اچھی تیاری کرنی ہوگی۔ حصہ B بیٹا حصہ B کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ 35 ہوتے ہیں، یعنی 35۔ اوکے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے ہمارا حصہ G۔ حصہ G میں بیانیہ سوالات یعنی تفصیلی سوالات۔ تفصیلی سوالات ہوتے ہیں، اس میں آپ کو جو سوال ہوتا ہے آپ کا عبارت یا جملوں کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ پھر آپ کا نیکسٹ جو کوشچن ہوتا ہے، اگلا جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بند کی تشریح۔ بند کی تشریح کرنی ہوتی ہے ہمیں، اور اگلا سوال ہوتا ہے خلاصہ یا مرکزی خیال شاعر کے تعارف کے ساتھ کیجیے۔
یہ سوال ہوتا ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ اگلا سوال آپ کو دیا جاتا ہے کہ شاعر کی حالت زندگی کے بارے میں تحریر کیجیے۔ آپ کو کوئی بھی شاعر کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کی حالت زندگی، اس کی طریقہ شاعری، اس کے بارے میں آپ کو تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بھی تیاری ہم بہت اچھی کرنے والے ہیں۔ پھر آپ کا ہے مضمون نویسی کس طرح کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اس کے کتنے نمبر ہوتے ہیں اور ہمیں کس طرح مضمون کرنا چاہیے، یہ سب بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں اچھی طرح سے اردو کے پیٹرن کو سمجھا سکوں، اور آپ پیٹرن کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آگے چل کر آپ کو کوئی مشکل اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوالات کس طرح کرنے چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔